دوستو وعدہ کے مطابق آج حفیظ جلندھری مرحوم کی نظم کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں چلو ہدیاں ہی سمجھو میری آشفتہ بیانی کو، اجازت دو کہ لاؤں اب نتیجے پر کہانی کو۔ فرماتے ہیں چلو جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے مسجد و مکتب کے متعلق اور اپنی سکول میں جا کر جو تباہی دیکھی، اس ساری کو تم ایک پریشان بیانی سمجھو کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن مجھے اب اجازت دو کہ میں کہانی اپنے نتیجے پر لاؤں اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں۔ فرماتے ہیں ابھی عنوان ہی پیش نظر تھا نوجوانی کا، حوادث نے ورق الٹا کتاب زندگانی کا۔ یہ وہ دن تھے کہ گل کھلنے لگے تھے باغ ہستی میں، بہار رنگ و بو آوار تھی انسان کی بستی میں۔ جوانی آ گئی عشق آ گیا بے چارگی آئی، نئی وارفتگی آئی نئی آوارگی آئی۔ فرماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن تھے، بس جوانی آئی دنیا کا عشق آ گیا، بے چارگی آ گئی کہ عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں جی، آوارگی آ گئی، آوارہ ذہن بن گیا، ابتدا میں آوارہ ہو گیا جوانی کے اندر۔ چمنزار سعادت پر گھٹائیں شعلہ ریزائی، مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئی۔ فرماتے ہیں نیک بختی کا جو میرا باغ تھا نا، نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شعلہ ریز آئیں، ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی، میری نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دیا۔ وہ کیا؟ رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئی، رخ مغرب سے، او مغرب والے پاسوں، یورپ والے پاسوں الہادی ہواواں بڑیاں تیز تیز آئیاں۔ الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان، کفر کی تہذیب اپنانے کو، کفر کے نظام، کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب قلبی میلان ہو جائے تو اس کو الہاد کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے، الہاد کفر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں بات کی، ذرا توجہ سے کہا نا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی، مذاق عاشقی بن کر میری رسوائیاں دوڑی۔ فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں، حسین لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی، ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان، شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو بہت حسین کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے، تھا شیطان کا سایہ۔ کیا مطلب کہ انگریز کی تہذیب دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی، تباہ کرنے والی تھی۔ نگہباں کون تھا مجھ پر یا
جہاں جس کی نگاہ ہوتی، یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد راہ ہوتی. فرماتا ہے یار کیا کروں، یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی پاسبان نہیں تھا، کوئی نگہبان نہیں تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، کیونکہ یہ مکتب تھا، سکول تھا، کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی. فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو، مگر وہ روک سکتے کس طرح قہر الہی کو. میرے ماں باپ حسرت کی نگاہ سے میرے دین کے باغ کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے، لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے. قہر الہی تھا، اس کو کیسے روکتے. میں بے دین بن چکا تھا، لا مذہب بن چکا تھا، آوارہ بن چکا تھا، وہ کیسے روکتے. میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس بانوں ہی سے میری پاسبانی کی. فرماتے ہیں میرے جو سکول کے کمینے استاد تھے نا، انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا. مجھے میرے محافظوں سے انہوں نے عجیب چوکیداری کی کہ مجھے کہنے لگے یہ جو ہے نا، یہ لوگ محافظ کون سے؟ دین ایمان کے علماء، بزرگان دین جو تھے، صلحاء علماء جو تھے. فرماتے ہیں وہ مجھے سکول کے جو ملعون استاد تھے نا، وہ کہتے تھے ان سے بچنا بھائی، یہی لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. فرماتے ہیں کیسے عجیب ملعون تھے میرے استاد کہ جب وہ مجھ پر مہربان ہوئے تو مجھے کن سے دور رکھا؟ مجھے چوکیداروں سے دور رکھا، کیونکہ وہ لوٹنا چاہتے تھے. تو میرے محافظ جو تھے وہ صرف صلحاء اور علماء تھے، تو صلحاء اور علماء سے دور رہنے کا وہ مجھے سبق دیتے تھے کہ کہیں اس کا دین ایمان بچانے والے اس کا دین ایمان بچا نہ لے. لہذا جب یہ اپنے چوکیداروں سے، محافظوں سے، پاسبانوں سے، دین ایمان کے محافظوں سے دور رہے گا تو اس کا دین ایمان تباہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس وجہ سے ان لعنتیوں نے یہ کام کیا کہ میرے پاسبانوں ہی سے میری پاسبانی کی. ایمان سے بتاؤ بھی ایسا نہیں ہے. یہ سکولی طبقہ پروفیسروں کا، لائنوں کا، ماسٹروں کا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی علماء اولیاء کے قریب مت جانا. ارے بھائی یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے. یعنی بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا جب بکری کو کھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو گلہ باندھ سے اس کو دور کرنا ہے. اگر وہ بکریوں کے محافظ سے بکریوں کو دور نہ کرے تو بھیڑیا کامیاب کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حضرت پروفیسر صاحب اور ماسٹر صاحب بھیڑیے تھے نا، یہ مجھے کھانا چاہتے تھے مجھ بکری کو، اور بچانے والے ہمارے جو تھے وہ تھے علماء اور صلحاء. انہوں نے کہا ان سے بچنا، ان کے قریب مت جانا بھائی، ترقی ورنہ نہیں کر سکو گے. سمجھ نہیں بات کیا ہے. یہ کارندے تھے شاید ابتلاء آسمانی کے، حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے. فرماتے ہیں یہ استاد کیا تھے؟ یہ تو حضرت کوئی آسمانی عذاب کے کارندے تھے، آسمانی مصیبتوں کے کارندے تھے. یہ لعین استاد نہیں تھے. ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھولے مسلمان، سکولی پیر، سکولی استاد، سکولی حاکم، یہ شیطان کے ہیں. ان کو استاد اور حاکم کہنا اور پیر کہنا حرام ہے. ہاں، اسلامی پیر، اسلامی حاکم اور اسلامی استاد، ان کو حاکم پیر استاد کہو، ان کو نہ کہو وہ ڈکیٹ ہیں تمہارے، وہ ڈاکو راہزن اعلان تھی. اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ
یہ کارندے تھے شاید ابتلائے آسمانی کے، حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے۔ فرماتے ہیں لعنتیوں نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت جو تھی نا وہ لادینیت کی، اس کے سپرد کر دیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور میں بے دین ملحد بنا ہوں، نہیں، ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے۔ ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے۔ ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے۔ فرماتے ہیں یار ایک میں نہیں رو رہا، ہاں میں نہیں بسمل تڑپ رہا، یہاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، جن کو ماں باپ نے بے وقوفوں نے ترقی، شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی، ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو، ترقی کے خیال میں انہوں نے سکول میں ڈال رکھا ہے اور ان کا وہی انجام ہوگا جو حفیظ فرماتے ہیں میرا ہوا ہے۔